مولانا قرآن کریم میں تو آتا ہے نا کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو بھائی نے کہا کہ پھر لوگ نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور پھر یہ کیسی نماز ہے کہ اسے برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی؟ جو پہلا سوال تھا نا اس کا بھی جوز رہ گیا، یہ بات وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چلو بہت سی مخلوق پر اس کو فضیلت دی تو بعد میں پھر کیوں کہا کہ جانوروں سے بدتر جی تو یہ ہے کہ بنایا تو ایسا ہی ہے کہ اگر اوپر کی طرف جانا چاہے تو آسمان تک پہنچ سکتا، مگر نیچے کو گرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا، کرتوتوں کی وجہ سے بڑی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ نے بنایا ایسا ہی ہے، اس کو ایسی چیزیں دیں، عقل شعور، نبی بھیجیں، کتابیں کہ اگر ادھر چل پڑے تو بہت سی مخلوق سے آگے نکل سکتے۔ یہی بات ہے کہ اللہ نے نماز میں تاثیر رکھی ہے، جیسے کوئی طبیب کہے کہ یہ کشتہ کھا لو اس میں یہ تاثیر ہے، بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بد پرہیزی نہ کرنا۔ اگر دوسری طرف وہ چیزیں کھاتا رہے جو دوائی کا اثر زائل کر دیں، الٹا اس کو تباہ کر دیں، تو حکیم بیچارہ کیا کرے؟ حکیم تو سچا تھا مگر اس نے پرہیز نہیں کیا۔ تو نماز تو اپنا اثر دکھائے گی، اگر نماز صحیح ادا کرے گا، جیسے ادا کرنے کا حق ہے، اس کو سمجھے گا، دل میں بٹھائے گا، وہ غذا ہضم کرے گا، انشاءاللہ برائیوں سے روکے گی۔ تو جو نہیں نہ رکتا، پتہ چلا کہ اس کی نماز نہیں، کوئی رسم ادا کر رہا اٹھک بیٹھک، نماز نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے۔